بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد افسر ہے عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ مرد افسر ہے عورتوں پر، تو عورتوں کو ان کی اطاعت لازم ہے اور مردوں کو حق ہے کہ وہ ان کے مصلحہ اور تدبیر اور تادیب و حفاظت کی سر انجامی کریں اور ان کے نان و نفقہ پورے کریں۔ شان نزول: حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بیوی حبیبہ کو کسی خطاب پر ایک تمانچہ مارا اور ان کے والد انہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور ان کے شوہر کی شکایت کی۔ اس باب پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، یعنی مردوں کو عورتوں پر عقل و دانائی اور جہاد اور نبوت و خلافت اور امامت و اذان و خطبہ و جماعت و جمعہ و تکبیر و تشریق اور حد و قصاص کی شہادت کے اور ورثے میں دونے حصے اور تعصیب اور نکاح و طلاق کے مالک ہونے اور نسبوں کے ان کی طرف نسبت کیے جانے اور نماز و روزہ کے کامل طور پر قابل ہونے کے ساتھ کہ ان کے لیے کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ نماز و روزہ کے قابل نہ ہوں، اور داڑھیوں اور اماموں کے ساتھ فضیلت دی۔ مسئلہ اس آیت کریمہ میں معلوم ہوا کہ عورتوں کے نطفے مردوں پر واجب ہے اور نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، اپنے خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں اپنی عفت اور شوہروں کے گھر اور مال اور ان کے راز کی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، انہیں شوہر کی نافرمانی اور اس کی اطاعت نہ کرنے اور اس کے حق کا لحاظ نہ رکھنے کے نتائج سمجھاؤ جو دنیا اور آخرت میں پیش آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلاؤ، اور بتاؤ کہ ہمارا تم پر شرعاً حق ہے اور ہماری اطاعت تم پر فرض ہے، اور اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو ان سے الگ سو اور انہیں ضرب غیر شدید مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ بلند بڑا ہے۔ اور تم گناہ کرتے ہو پھر بھی وہ تمہاری توبہ قبول فرماتا ہے، تو تمہارے زیر دست عورتیں اگر قصور کرنے کے بعد معافی چاہیں تو تمہیں بطریق اولیٰ معاف کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور برتری کا لحاظ رکھ کر ظلم سے بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔